اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور بإذن ربهم الى صراط العزیز الحمید اللہ الذی له ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم درس قرآن کا آغاز بلکہ پہلے چل رہا تھا اسی کو آگے چلا رہے ہیں، اور اس کے لیے جو آیتیں ہم نے منتخب کی ہے وہ سورہ ابراہیم کی آیتیں۔ سورہ ابراہیم مکی سورت ہے، 52 اس کی آیتیں ہیں، 7 رکوع ہیں۔ یہ اس وقت اتری ہے جب مکے میں ایمان والوں اور کافروں کے درمیان زبردست کشمکش ٹکراؤ چل رہا تھا، اور کافروں کا ظلم و ستم بڑھتا جا رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی علیہ الصلاۃ پر یہ سورت اتاری، اور اس میں اپنے قدرت کو بیان کیا ہے، نبیوں کے واقعات کو بیان کیا ہے، اور ظالموں کے انجام کو بیان کیا ہے۔ نبی علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ ان کے ظلم و ستم سے نہ گھبرائیں، ظلم کا خاتمہ ہوگا، اہل ایمان کو غلبہ نصیب ہوگا، اور انجام آپ کا ہوگا اچھا انجام۔ مکی صورتوں میں بنیادی طور پر جو مضمون ہوتا ہے، جو سبجیکٹ ہوتا ہے، یا جو باتیں بیان کی جاتی ہے، وہ اللہ کی توحید، اور توحید کے ہی ضمن میں اللہ کی قدرت اور طاقت کو بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر نبوت اور رسالت کی حقانیت و سچائی کو، کہ جو پیغمبر، جو نبی اور جو رسول آتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور سچے ہوتے ہیں، ان کا پیغام سچا ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ سچے اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تیسری جو بات ہوتی ہے وہ قرآن کی حقانیت اور سچائی، کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا آخری پیغام ہے۔ اور چوتھے نمبر پر آخرت کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ جو سورت شروع ہو رہی ہے ان الفاظ کے ساتھ، الف لام را، ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ مقطع کے معنی یہ عربی لفظ ہے، قطع کے معنی آتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنا، چونکہ یہ پڑھا جاتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ٹکڑا ٹکڑا کیا جا رہا ہے۔ الف لام را کاف ہا یا عین صاد، اس انداز ان کو حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ ان کا کیا مطلب ہے؟ بہت سارے علماء نے، قرآن کے ماہرین نے، مفسروں نے اس کا معنی مطلب بھی بیان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن جو سب سے بہترین اس بارے میں بات ہے، قول ہے، وہ یہ ہے اللہ اعلم بمرادہ، اللہ اس کے معنی بہتر جانتے ہیں۔ تو پھر آپ کہیں گے کہ یا قرآن میں رکھا کیوں گیا ہے، اس کا معنی مطلب ہمیں نہیں بتایا گیا ہے؟ تو یہ راز ہے، اور اس میں ہمارا امتحان ہے، ایگزام اور آزمائش ہے۔ آزمائش نادان کی بھی ہوتی ہے اور سمجھدار کی بھی ہوتی ہے۔
نادان کم سمجھ ہوتا ہے اس کا امتحان اس طور پر ہوتا ہے، اسے کہا جاتا ہے غور و فکر کر، سوچ، اس کے لیے وہ ایک امتحان ہوتا ہے۔ اور جو عقل مند ہوتا ہے، دانا ہوتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، بہت زیادہ غور و فکر کرتا ہے، تو اس کے لیے امتحان یہ ہوتا ہے کہ اس کے لیے کہا جاتا ہے تیرے سمجھنے کی حد یہ ہے، یہ بارڈر ہے، یہ سرحد ہے، اس سے آگے نہیں سوچنا ہے ورنہ نقصان ہو جائے گا، ورنہ گمراہ ہو جائے گا۔ یہ عقل مند کے لیے امتحان ہوتا ہے۔ تو یہ امتحان ہے کہ بھائی اس کے بارے میں تمہیں نہیں سوچنا۔ ہاں، اگر کوئی شرعی حکم، دین کا کوئی حکم یا ہمارے فائدے کی کوئی چیز، اس کا ڈیپینڈ، اس کا انحصار ان کے سمجھنے پہ ہوتا تو اللہ کے رسول ضرور بتاتے۔ تو یہ ہمارے لیے امتحان ہے عقل مندوں کے لیے کہ اس کے معنی میں زیادہ عقلی گھوڑے نہ دوڑائیں۔ ہر جگہ عقلی گھوڑے نہیں دوڑائے جا سکتے، عقل محدود ہے، اس کا دائرہ محدود ہے، اس کے آگے وحی کا دائرہ شروع ہوتا ہے، وحی کی روشنی شروع ہوتی ہے، اور وحی کی روشنی میں انسان کو زندگی بسر کرنی ہوتی ہے۔ ورنہ عقل کو آزاد چھوڑ دیا جائے نا تو عقل کہیں بھی بند نہیں رہنا چاہتی۔ آپ دیکھیے یہ سائنس کیا ہے؟ یہ عقل ہے، غور و فکر کی چیز ہے۔ اب سائنس اس پر غور و فکر کر رہی ہے، یہ آگے سے آگے بڑھتی جا رہی ہے۔ چاند پر قدم رکھا تو اب اس کی فکر یہ ہے کہ مریخ پر، منگل پر پہنچ جائیں، اس پر قبضہ کر لیں، اور جب منگل پر پہنچ جائیں گے تو پھر وہ یہ سوچے گی کہ اب سورج بھی زیر قدم آ جائے، ہمارے قبضے میں آ جائے، اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ اہل ایمان کے لیے، ماننے والوں کے لیے آزمائش ہے کہ وہ ہم جیسے کہہ رہے ہیں کہ اللہ اس کے رسول نے اس کے معنی نہیں بتلایا اور تمہارے لیے کوئی ضروری نہیں تھا، ضروری ہوتا تو ضرور بتلاتے، اس لیے اس پر ایمان لانا ہے کہ سچ ہے، برحق ہے، اس کا جو معنی مطلب ہوگا وہ صحیح ہے، ہمارا اس پر ایمان ہے۔ پھر ایک بات ذہن میں آتی ہے، تو پھر اللہ نے یہاں رکھا کیوں ہے ان کو قرآن میں؟ ان کا کیا مقصد ہے؟ تو اس کے دو مقصد ہیں، مقصد تو اور بھی ہیں، دو اہم بڑے مقصد ہیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ اہل عرب کافر یہ کہتے تھے کہ یہ جو قرآن ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا میسیج ہے اور اللہ کا پیغام ہے۔ یہ خود کی باتیں ہیں، قرآن ان کا خود کا کلام ہے، خود کی گفتگو ہے، خود نے بنا لیا ہے، اللہ کی طرف اس کو جوڑ رہا ہے، نعوذ باللہ اللہ کی طرف منسوب کر رہا ہے، اس لیے ہم اس کو نہیں مانتے۔ تو قرآن نے ان الفاظ کے ذریعے سے چیلنج کیا ہے کہ یہ قرآن کے جو کلمات ہیں، قرآن کے جو جملے ہیں، قرآن کی یہ جو عبارتیں ہیں، یہ جو ورڈز ہیں، یہ انہی حروف سے بنا ہے۔ الف با تا سا، یہ حروف مقطعات حروف ہیں، یہ ساری چیزیں ان حروف سے بنی ہیں۔ تم بھی عربی داں ہو، عربی کے جاننے والے ہو، عربی کے ماہر ہو، تم بنا کے دکھا دو، ان سے قرآن بنا ہے، تم بنا کے دکھا دو۔ ان کو چیلنج کیا گیا ہے، جس میں وہ عاجز و بے بس ہو گئے۔ اور دوسرا اس لیے اللہ نے رکھا کہ جب قرآن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سناتے تھے، پڑھتے تھے، قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے، تو کافروں، مشرکوں کا یہ وتیرہ تھا، ان کا یہ انداز تھا، وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اس قرآن کو مت سنو۔ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون۔ کافر لوگ کہتے تھے اس قرآن کی طرف کان مت دھرو، اس کو مت سنو، اور یہ جب پڑھا جائے، اس کا پیغام پہنچایا جائے، شور مچاؤ، غل ہنگامہ کرو، واقعی شور مچایا جائے یا پروپیگنڈا کیا جائے جیسے آج کل ہو رہا ہے، وہ بھی اس میں شامل ہے، تاکہ قرآن کی طرف لوگ متوجہ نہ ہوں، اللہ کے اس آخری پیغام کی طرف لوگ متوجہ نہ ہوں۔ تو قرآن کا انداز اس طرح رکھا گیا کہ یہ حروف مقطعات کئی صورتوں کے شروع میں رکھ دیے گئے، اور ان کے پڑھنے کا انداز ایسا ہے کہ ایک مرتبہ آدمی ٹھٹک کر کھڑا رہ کر سنتا ضرور ہے۔ اب کوئی آدمی جو قرآن کو نہیں سمجھتا ہے، کافر مشرک بھی ہے، اگر مائک چالو ہے اور باہر سے گزر رہا ہے اور کوئی اچھے انداز سے پڑھے کاف ہا یا عین صاد، تو اس کے قدم رک جائیں، ٹھٹک کے کھڑا ہو گیا کہ کیا پڑھا جا رہا ہے۔ اور سب سے پہلے قرآن ڈائریکٹ جن پر اتر رہا تھا، جن کو سمجھا رہا تھا، وہ عربی داں تھے، عربی کے سمجھنے والے تھے۔ تو ایک مرتبہ اگر ان نے رک کر سن لیا نا، تو پھر قرآن تو اللہ کا کلام ہے، ان کے دل کے اندر گھر کر جاتا تھا۔
یہی وجہ تھی کہ اچھے خاصے لوگ جو دن میں کافروں کو کہتے تھے مت سنو، محمد کے قریب مت جاؤ، رات کو چھپ چھپ کے جا کے سنا کرتے تھے. تو اللہ نے ان کلمات میں، ان حروف میں، مقطعات میں ایسی کشش، اتنا اٹریکشن رکھا ہے، میگنیٹک کیا ہے کہ جب کوئی سنتا ہے ان کو تو ایک مرتبہ تو رکتا ہے، سنتا ضروری ہے، اور ایک مرتبہ رک گیا تو پھر آگے بھی وہ سنے گا اور قرآن اپنا کام کر جائے گا. اس لیے اللہ نے ان کو شروع میں رکھا. کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، یہ عظیم الشان کتاب ہے، بڑے رتبے والی کتاب ہے. اب بڑے رتبے والی کیوں نہ ہو کہ اس کا اتارنے والا سب سے عظیم الشان ہے اور اس کا لانے والا بھی سب سے عظیم الشان ہے. اتارنے والا مالک الملک ہے، کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے. اور لانے والا محمد الرسول اللہ سید الانبیاء والمرسلین، سید الاولین والآخرین ہے. اس لیے یہ کتاب بھی عظیم الشان، اس کے بھیجنے والا بھی عظیم الشان، بڑے رتبے والا، اور جو لے آیا ہے وہ بھی عظیم الشان. یہ کتاب کیوں اتاری گئی ہے؟ تو آگے اللہ نے فرمایا انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے اس کتاب کو اس لیے اتارا ہے تاکہ آپ لوگوں کو نکالیں اندھیریوں سے نور اور روشنی کی طرف. جہاں بھی قرآن میں یہ لفظ آئے تو وہاں جب اندھیرے کا تذکرہ ہے، تاریکی کا تذکرہ ہے، وہاں جمع آیا، اندھیرے، اندھیرا نہیں، اندھیرے، اندھیریاں. اور نور اور روشنی کا تذکرہ ہوا تو نور، ایک روشنی. اس سے اشارہ اس طرف ہے کہ حق صرف ایک ہے، اور وہ ہے اللہ کی کتاب، وہ ہے اللہ کا اتارا ہوا دین، وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اتاری ہوئی شریعت، وہ ہے دین ایمان، دین اسلام. بس نور ایک ہے، باقی اندھیرے بہت ہیں. اس لیے قرآن اس لیے آیا کہ اندھیروں سے نکالے. اب اندھیرا کس کا ہے؟ کفر کا اندھیرا ہے، شرک کا اندھیرا ہے، گناہوں کا اندھیرا ہے، معاصی کا اندھیرا ہے، بدعات کا اندھیرا ہے، رسم و رواج کا اندھیرا ہے. قرآن کا مقصد اتارنے کا اس لیے ہے کہ ایمان کے اندھیرے سے، کفر کے اندھیرے سے ایمان کی روشنی کی طرف آپ ان کو نکالیں، شرک کے اندھیرے سے آپ توحید کی روشنی کی طرف ان کو لے آئیں، آپ بدعات کے اندھیرے سے ان کو سنت کے نور کی طرف لے آئیں، رسم و رواج کے اندھیرے سے شریعت کی طرف ان کو آپ لے آئیں، لوگوں کو آپ ان اندھیروں سے نکالیں. اس لیے ہم نے یہ کتاب اتاری ہے. بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، نبی اور رسول یا نبی اور رسول کا جو نائب ہوتا ہے، عالم ہے، داعی ہے، مبلغ ہے، دعوت کا کام کرنے والا ہے، اس کا کام یہ ہے کہ اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچائے اور آگے ہدایت پر لانا. یہ نہ نبی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، نہ رسول کے ہاتھ میں ہوتا ہے، نہ پیغمبر کے ہاتھ میں ہوتا ہے، نہ ولی کے ہاتھ میں ہوتا ہے، نہ عالم کے ہاتھ میں ہوتا ہے، نہ امام کے ہاتھ میں، نہ داعی و مبلغ کے ہاتھ میں. یہ اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہ صحیح پیغام کو قبول کرتا ہے، راہ راست پہ آتا ہے. چاہے سمجھانے والا کتنا ہی بہترین سمجھانے والا ہو، کھول کر پلا دے جسے کہتے ہیں نا، نبیوں سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ نبیوں سے بڑھ کر خلوص والا کون ہو سکتا ہے؟ درد دل کے ساتھ سمجھانے والا کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کتنے بہترین طریقے سے اور کتنی سوز کے ساتھ اور دل کے خلوص کے ساتھ سمجھایا ہوگا، لیکن اللہ کی توفیق نہیں ہوئی تو پھر سمجھ میں نہیں آئی. اور بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، رب کی اجازت سے، یعنی رب کی توفیق سے، رب کی توفیق شامل حال ہو گئی تو پھر ایک عام سے بندے کو سمجھ میں آ گیا پیغام. اللہ کی توفیق شامل حال ہوئی تو آپ دیکھیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے کوئی، نہ خاندانی، نہ رنگ کا، نہ نسل کا، نہ وطن کا، نہ علاقے اور خطے کا، کوئی بھی تعلق نہیں ہے، لیکن اللہ کی توفیق اس کے ساتھ ہو گئی تو بلال حبشے سے اور محمد رسول اللہ کے پیغام کو قبول کر رہے ہیں. روم صہیب اللہ کے نبی کے پیغام کو قبول کر رہے ہیں. فارس سے سلمان آ رہے ہیں، غلامی در غلامی سے گزر کر، آزمائشوں سے گزر کر، اللہ کی توفیق تھی، ایمان قبول کر لیا، محمد الرسول اللہ تک پہنچ گئے. لیکن اگر اللہ کی توفیق نہیں ہوئی تو پھر آپ دیکھیے کعبے کو روزانہ دیکھنے والا ہے، زمزم کا پانی پینے والا ہے، نبی کا رشتہ دار ہے، خوبصورت اتنا ہے کہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ابو لہب،
ابو لہب اس کا نام نہیں تھا، لہب کے معنی آتے ہیں آگ کے شعلوں کے، آگ کتنی لال ہوتی ہے، اس کا چہرہ اتنا سرخ تھا، خوبصورت تھا، لیکن توفیق اللہ کی نہیں ملی اللہ کی طرف سے، تو محمد الرسول اللہ جیسا سمجھانے والا انسان، اس سے بڑھ کر کوئی سمجھانے والا نہیں آیا، لیکن وہ راہ راست پہ نہیں آ سکا۔ اللہ کی توفیق شامل حال ہونا چاہیے، اس لیے ہر معاملے میں ہم یہ مانگیں اللہ تو ہمیں توفیق عطا فرما، اور کوئی نیکی کر لیں، نیک عمل کر لیں، عبادت کر لیں، تو اس کے بعد اللہ سے مانگے اللہ تیری توفیق سے ہوا ہے، تو توفیق نہیں دیتا تو یہ نیکی مجھ سے انجام نہیں پاتی، تو نے توفیق دے دی تو اس کو قبول بھی فرما لے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، رب کی اجازت سے، یعنی رب کی توفیق سے، اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، آپ اس قرآن کے ذریعے سے ان کو اندھیروں سے نکال کر زبردست اور اچھی صفات والے اللہ کے راستے کی طرف ان کو لے آئے۔ جو قرآن سے قریب ہوگا وہ صحیح راستے پہ آئے گا، اللہ کے راستے پر آئے گا، اچھی خوبیوں والے مالک کے راستے پہ آئے گا۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کے راستے پر کہ زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سب اسی کا ہے، کائنات کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے اور مالک بھی وہی ہے، ذرہ ذرہ قطرہ قطرہ سب اسی کے قبضے قدرت میں ہے۔ دنیا میں اگر کوئی کسی چیز کا مالک ہے وہ عارضی ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی ملکیت ہے، اللہ کا دیا ہوا قبضہ ہے، اللہ کی دی ہوئی حکومت ہے، اللہ کا دیا ہوا منصب ہے، اللہ کی دی ہوئی بادشاہت ہے، اللہ کی دی ہوئی عزت ہے۔ اللہ جب چاہے چھین سکتا ہے اور اس چیز سے اس کو محروم کر سکتا ہے۔ اصل حقیقی بادشاہت، حقیقی ملکیت، حقیقی قبضہ بس اللہ ہی کا ہے، حکومت ہمیشہ رہنے والی اسی کی ہے، قبضہ رہنے والا ہمیشہ اسی کا ہے۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا نا کہ حکمراں ہے ایک وہی، باقی سب بتان آزری، اصل حکمراں اللہ ہی ہے، باقی سب تو آزر کے بت ہیں جن کو ٹوٹنا ہے، ختم ہونا ہے، فنا ہونا ہے، بس چلے جانا ہے۔ اللہ کی حکومت، اللہ کی ملکیت، اللہ کی بادشاہت ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ تو اس کے راستے کی طرف جس کے قبضے قدرت میں سب کچھ ہے، جس کا سب کچھ ہے، اس کی طرف اے نبی آپ اللہ کی توفیق سے لوگوں کو لے آئیں۔ وَوَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور تباہی ہے کافروں کے لیے، انکار کرنے والوں کے لیے سخت عذاب۔ جو اس قرآن کو مانے گا وہ صحیح راستے پہ آ جائے گا، صراط مستقیم پہ آ جائے گا، اور جو صراط مستقیم پہ آ گیا سیدھے راستے پہ، وہ یہ صراط مستقیم اس کو جنت تک پہنچا دے گا، جنت کے اندر داخلہ دلوا دے گا۔ اور جو اس کا انکار کرے گا تو پھر اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب بھی تیار کر رکھا ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ جو کائنات پیدا کی ہے، اور کائنات کی یہ محفل، یہ کارخانہ، یہ بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے کہ بس پیدا ہو گئے، انسان کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بابر باعش کوس کے عالم دوبارہ نیست، بابر اس زندگی کے مزے اڑا لو، اگلی دنیا کس نے دیکھی، وہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ اللہ نے اس دنیا کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، مقصد کے تحت نہ پیدا کرے تو پھر یہاں تو کافر اور مومن اور مشرک اور موحد اور سنت پر چلنے والا اور بدعات اور رسم و رواج کو اختیار کرنے والا اور رب کی خواہش اور رب کی چاہت پہ چلنے والا اور اپنے من کی خواہش کو پوری کرنے والا سب ایک جیسے ہو جائیں گے، پھر ان کے درمیان فرق کیسے ہوگا؟ اس لیے اللہ نے آخرت کو پیدا کیا ہے، آخرت کو بنایا ہے تاکہ اچھا کام کرنے والوں کو وہاں جزا دی جائے، بدلہ دیا جائے، اور جو انکار کرنے والے ہیں اور غلط راستوں پہ چلنے والے ان کو وہاں سزا دی جائے۔ دنیا میں یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ دنیا کی نعمت بھی عارضی ہے اور دنیا کی سزا بھی عارضی۔ جب تک انسان کی سانس ہے، انسان کی روح ہے، اس وقت تک کوئی بھی نعمت ملی ہوئی ہے، اس کے بعد اس سے محروم، یا کوئی سزا دی جا رہی ہے جب تک سانس ہے اس وقت، اس کے بعد محروم۔ تو یہاں مکمل بدلہ نہیں دیا جا سکتا ہے، مکمل سزا نہیں دی سکتی ہے، اس کے لیے اللہ نے آخرت بنائی ہے، اور یہ حکمت والے اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے جو صحیح ہے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں آخرت کیوں ہے؟ آخرت اس لیے کہ پورا پورا بدلہ ملے۔ یہاں ایک انسان ہے جس نے 100 مرڈر کیے، دنیا کی حکومت کیا کہے گی کہ بھائی اس کو پھانسی پہ لٹکا دیا جائے، سولی پہ لٹکا دیا جائے، سزائے موت اس کو سنائی جائے، دی جائے۔ تو سزائے موت تو دی گئی، اس نے ایک انسان کو مارا، تو اس کے باقی جو 99 مارے ہیں اس کا کیا ہوگا؟ اس کا بدلہ کہاں سے آئے گا؟ وہ تو پورا نہیں ہو رہا ہے نا۔ اس کے لیے اللہ نے آخرت بنائی، وہ وہاں ہوگا پورا۔ یہ ہے آخرت کے پیدا کرنے میں حکمت و مصلحت، تاکہ انسانوں کی جزا یا سزا جو بھی ہے وہ پوری پوری ملے۔
یہ انکار کرنے والے جن کو عذاب، سخت عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ کون ہیں؟ الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ۔ تین چیزیں ان کے اندر ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہ یہ جو تین چیزیں ہیں یہ ہمارے اندر پیدا مت کرنا، اور ہمارے اندر اگر ایسی چیزیں ہیں تو اس کو نکال دے، ہمیں ان سے پاک و صاف فرما دے۔ پہلی چیز جو گمراہ کرتی ہے انسانوں کو، گمراہی کا جو ریزن یا سبب ہوتا ہے وہ یہ ہے یستحبون الحیات الدنیا علی الآخرہ، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں آخرت پر، ان کی نگاہوں میں، ان کے ہوش و حواس پر، ان کے دل و دماغ پر بس دنیا ہی دنیا، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اللہ کا فضل ہے، ہم قرآن کو مانتے ہیں، رسول اللہ کو مانتے ہیں، دین کی باتیں ہم تک پہنچتی رہتی ہے، اور اللہ نے دین اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے، اس کا جو تربیت کا نظام ہے ایسا کسی کے یہاں نہیں۔ کھائی نہ کھائی، چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے، ساتویں دن تو آپ کو کچھ نہ کچھ سننا ہی پڑتا ہے۔ چلو درس قرآن میں کوئی نہیں بیٹھتا ہے، اب دعوت و تبلیغ کی محنت ہوتی ہے، اس میں اگر کوئی نہیں بیٹھ رہا، نہیں جڑ رہا ہے، لیکن جمعہ کے دن تو حاضری ہوتی ہی ہے، اور اللہ نے ایسا نظام بنا دیا وہاں آپ کو کچھ نہ کچھ سننے کو ملتا رہتا ہے۔ کسی کے یہاں ایسا نظام نہیں، کسی کے یہاں ایسا تربیت کا نظام جو دین اسلام کی شکل میں اللہ نے دیا ہمیں، ایسا نہیں ہے۔ تو دنیا اور آخرت کے سلسلے میں باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہے، تو ایک قرآن کو ماننے والے، قرآن کو سمجھنے والے اور محمد رسول اللہ کو پیغمبر ماننے والے کی نگاہ میں دنیا چاہے کتنی بھی ہو، آخرت کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی ہے۔ اس سے ہٹ کر آپ دیکھیں جو دنیا دار ہیں، کفر پر، شرک پر، گمراہیوں میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے یہاں تو بس دنیا ہی دنیا، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ جانوروں کی طرح انہم الا کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، بس کہتے ہیں بس اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ دن بھر کمانا، رات کو آ کے سو جانا، اس کے علاوہ ان کے سامنے کوئی بڑا مقصد ایم ہو، جس طرح ہمارے پاس آخرت کا مقصد ہے، اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ انسان کی گمراہی کی وجہ یہ ہے کہ وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے آخرت پر، آخرت کا نقصان مول لے لیتا ہے، دنیا کا نقصان نہیں۔ آخرت کا نقصان ہوتا رہے، یہ تو صرف دنیا دار کی نگاہ میں ہوتا ہے، دنیا کا نقصان نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایک ایمان والے، قرآن کو ماننے والے کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ دنیا کا نقصان ہو جائے، میرا آخرت کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، تو راہ راست پر رہتا ہے، صحیح راستے پر رہتا ہے۔ کافروں کے اندر، گمراہ ہونے والوں کے اندر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی نگاہ میں دنیا ہی دنیا ہوتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا ہمیں سکھائی، بہت اہم دعا ہے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا، اے اللہ ولا مبلغ علمنا، اے اللہ دنیا کو ہمارا سب سے بڑا مقصد، فکر، ٹینشن مت بنانا، بس اسی کی فکر ہو اور اسی کے چکر میں ہم پڑے رہیں، ہمارے علم کی انتہا بس دنیا نہیں۔ دنیا میں کیا سکھایا جا رہا ہے؟ دنیا کس طرح کماؤ، کس طرح پیسہ انویسٹ کرو، کس طرح ترقی کرو، کس طرح چند دنوں میں مالدار ہو جاؤ، دنیا میں یہی چل رہا ہے۔ یہ صرف قرآن کے ماننے والے جو بتائیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا بھی کماؤ، دین بھی کماؤ، دنیا کی بھی نیکی آنی چاہیے اور آخرت کی بھی اچھائی آنی چاہیے، یہ قرآن کے ماننے والوں کی نگاہوں میں اور ان کے مقصد میں ہے۔ ورنہ جو اصل دنیا میں پڑے ہوئے ہیں ان کے یہاں صرف دنیا ہی دنیا، آخرت نہیں ہے، اسی وجہ سے وہ گمراہ ہیں۔ پہلی بات وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، دوسرے اندر گمراہی، ان کے اندر گمراہی کی وجہ یہ کہ خود تو گمراہ ہے ہی، دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے روک رہے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں، خود تو ڈوبے ہیں، دوسروں کو بھی ڈبانے کی، غرق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج سے نہیں، 1400 سال سے ہو رہا ہو، آج تو ہم دیکھ رہے ہیں یہ اسلاموفوبیا کیا ہے؟ اسلاموفوبیا کہتے ہیں، ہمارے ہاں آج کل بہت زیادہ چل رہا ہے، نہیں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ذرا سی بھی بات مل جائے بس اس کو لے کر اڑ جانا، اور اسلام اور قرآن کے خلاف پروپیگنڈا کرنا اور ان سے دور کرنے کی کوشش کرنا، ان سے دور ہو جاؤ اور یہ ایسے ہیں ویسے ہیں۔ یہ وہ چیز ہے کہ خود تو دین اسلام سے دور ہیں، باقی انسانوں کو بھی دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مکہ کے چودھریوں کا، مکہ کے سرداروں اور رؤساء کا یہی حال تھا، وہ یہ کہا کرتے تھے، ان کے دلوں کے اندر یہ تھا کہ اگر ہم نے قرآن کو مان لیا تو محمد الرسول اللہ کی اتباع کرنی پڑے گی، پیروی کرنی پڑے گی، ان کو ماننا پڑے گا، ہماری چودراہٹ ختم، ہماری سرداری ختم، ہماری قیادت ختم۔ اگر ہم قرآن کو مان لیں گے، اسلام کو مان لیں گے تو ہمارا وجود کہاں سے رہے گا؟ اس لیے خود تو قبول کرتے ہی نہیں تھے، دوسرے لوگوں کو بھی قریب نہیں آنے دیتے تھے، پروپیگنڈا کرتے تھے۔
گمراہی کی ایک دوسری وجہ یہ تھی وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا۔ تیسری گمراہی کی، راہ راست سے ہٹنے کی وجہ یہ ہے کہ کجی تلاش کرتے ہیں، ٹیڑھا پن تلاش کرتے ہیں، قرآن میں کمیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اسلام کے اندر کمیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کو کنفیوژن کرنا چاہتے ہیں، لوگوں کو دلوں کے اندر شک و شبہ کا بیج ڈالنا چاہتے ہیں۔ یہ ٹیڑھا پن یا کجی تلاش کرنا ہے۔ انسان بھی اسی طرح کے ہوتے ہیں، جس طرح ہم دیکھتے ہیں ہمارے ماحول میں ایک شہد کی مکھی بھی ہوتی ہے اور عام مکھیاں بھی ہوتی ہے۔ شہد کی مکھی اچھی چیز پر بیٹھتی ہے، پھولوں پر، پھلوں پر، درختوں پر، نباتات پر، جڑی بوٹیوں پر، اور ان کی جو اچھی چیز ہوتی ہے، ان کا جو رس ہوتا ہے، ان کی جو لذیذ چیز ہوتی ہے، اس کو کشید کرتی ہے، اس کو کھینچتی ہے اور شہد کی شکل میں بہترین چیز پیش کرتی ہے، اور جہاں بیٹھتی ہے اس کو بھی نقصان نہیں پہنچاتی۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کلی کو اور اس درخت کو کہ مجھ پر کوئی چیز آ کے بیٹھ گئی اور مجھ سے کوئی چیز حاصل کر رہی ہے، نقصان نہیں پہنچاتی ہے اور اچھی چیز پہ بیٹھتی ہے، اچھی چیز پیش کرتی ہے۔ حدیث میں مومن کے لیے بھی یہی مثال پیش کی گئی کہ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہی ہے۔ جب وہ کسی پودے پر یا پھول پر بیٹھتی ہے اس کو احساس ہی نہیں ہوتا ہے کوئی مجھ پر آ کے بیٹھا ہے، نقصان پہنچا ہے، اور اس سے چیز لے رہی ہے اس میں بھی اس کو احساس نہیں ہو رہا ہے، اور جب دے رہی ہے تو شہد دے رہی ہے جو دنیا کی سب سے بہترین غذا، سب سے زیادہ نفع بخش چیز ہے۔ تو جو کافر ہیں، جو منکر ہیں، وہ کجی تلاش کرتے ہیں، عام مکھیوں کی طرح جو گندگی پر بیٹھتی ہے وہ گندگی ہی پھیلاتی ہے۔ ان کی مثال ایسی ہے، کجی تلاش کرنا، کہیں سے کوئی ایسی چیز ہاتھ آ جائے اس کو لے کے اڑ جائیں، لوگوں کا ذہن خراب کریں۔ اللہ ان تین چیزوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اولئک فی ضلال بعید، ایسے لوگ بہت دور کی گمراہی میں، ایسے لوگ بہت دور کی گمراہی میں، یعنی ان کو ہدایت نہیں مل سکتی۔ ہدایت کن کو ملے گی؟ اوپر آیا اللہ کی توفیق جن کو مل جائے، اور اللہ کی توفیق کس کو ملتی ہے؟ جن سے اندر ہدایت پر آنے کا جذبہ ہو، اندر جذبہ ہو۔ یہدی الیہ من ینیب، قرآن کہتا ہے اللہ ہدایت اسے دیتا ہے جس کو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا شوق ہو، جذبہ ہو اندر کہ مجھے صحیح بات مل جائے، اللہ اس کو راستہ دکھا دیتا۔ ابھی میں نے مثال بیان کی، اندر جذبہ تھا سلمان کے اندر، فارس سے اللہ نے اٹھایا اور مدینے پہنچا دیا۔ اندر جذبہ تھا کہ مجھے صحیح روشنی مل جائے، ایمان مل جائے، تو پھر آپ دیکھیے صہیب رومی آگے، بلال حبشی ہیں آگے، ان کے اندر جذبہ تھا، جس کے اندر جذبہ تھا اللہ نے ہدایت دے دی۔ اللہ زبردستی کسی پر نہ ہدایت کو تھوپتا ہے نہ گمراہی کو تھوپتا ہے۔ ہدایت پر آنے کا جذبہ ہے، صحیح بات کو ماننے کا، تو اللہ اسے توفیق دے دیتا ہے، اور جس کے اندر جذبہ نہیں ہے تو پھر اللہ اسے چھوڑ دیتا ہے، وہ گمراہی کے راستے میں بھٹکتا رہتا ہے، صحیح راستہ اس کو نہیں ملتا ہے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بتایا کہ صحیح راستہ بتانے والے کون ہیں اور ان کی خوبیاں کیا ہیں، ان کے اندر کیا چیز ہوتی ہے۔ رسولوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، حضرت موسیٰ کا بھی تذکرہ آئے گا، اور آگے دوسرے رسولوں کا بھی تذکرہ آئے گا، جس کا انشاءاللہ ہم اگلے درس میں جس کو پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کو سمجھنے کی، قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عطا